اس میں سب سے بڑی غلطی میری اور تھوڑی بہت میرے پیرنٹس کی۔ سوشل میڈیا کے اوپر یہ ویڈیو دوستو کافی دنوں سے وائرل ہو رہا ہے، اور یہ ایک مسلمان بچی ہے جو برقعے میں ویڈیو بنا کر کے اس نے سوشل میڈیا پر اپلوڈ کیا۔ یہ پیغام دیا کہ میں نے کیا غلطی کی تھی کہ آج میرا نکاح نہیں ہو رہا ہے، اور آگے ہماری یہ جو نئی جنریشن ہے یا ان کے جو گارجین اور ذمہ دار ہیں انہیں یہ غلطی نہیں کرنا چاہیے۔ آپ پہلے پوری ویڈیو دیکھ لیں، پھر اس کے بعد میں آپ کو تفصیل بتاتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلے 5 سال سے مسلسل میرے امی ابا میرے لیے رشتہ تلاش کر رہے ہیں، نہ میرا رشتہ ہو پا رہا ہے نہ نکاح۔ اس میں سب سے بڑی غلطی میری اور تھوڑی بہت میرے پیرنٹس کی۔ جب 20-22 سال کی عمر میں میرے رشتے آنے شروع ہوئے تب میں نے بہت زیادہ نخرے دکھائے، ادھر نہیں کروں گی ادھر نہیں کروں گی، یہ نہیں چلے گا وہ نہیں چلے گا وغیرہ وغیرہ۔ اور میرے پیرنٹس نے بھی تھوڑا بہت میرا سپورٹ لیتے ہوئے یہ بات رکھی کہ ایجوکیشن کمپلیٹ ہو جائے اس کے بعد رشتہ دیکھیں گے۔ اور اس چکر میں آج میں شاید لوگوں کی نظر میں اتنی بڑی ہو چکی ہوں کہ اب میرا رشتہ ہونا مشکل ہو رہا ہے۔ تو میری پیاری بہنوں، جو غلطی میں نے کی ہے وہ آپ نہ کریں۔ ایجوکیشن کے لیے پوری زندگی پڑھیے، آپ کبھی بھی اپنی ایجوکیشن کو ختم کر سکتے ہیں، لیکن نکاح کے لیے ایک وقت ہوتا ہے، ایک ایج ہوتی ہے۔ اس وقت میں اگر آپ نے نکاح نہ کیا، وہ ایج آپ کی چلی گئی، پھر رشتہ ملنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ کسی بھی یونیورسٹی میں رول نہیں ہے کہ اگر آپ میرڈ ہو تو آپ کو ایڈمیشن نہیں ملے گا، اور نہ دین شریعت آپ کو ایجوکیشن لینے سے روکتی ہے۔ تو نکاح کر لو صحیح عمر پہ، اس کے بعد آپ اپنی ایجوکیشن کمپلیٹ کر لو۔ ایک لڑکا نکاح کے لیے سب سے پہلے لڑکی میں کیا دیکھتا ہے؟ خوبصورتی، اس کی عمر۔ ہر لڑکے کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کو ایک جوان خوبصورت ہمسفر ملے۔ ایک لڑکا لڑکی میں خوبصورتی دیکھتا ہے، عمر دیکھتا ہے، نہ کہ اس کی ایجوکیشن، جو کہ میرے ساتھ بھی ہو رہا ہے۔ میری ایجوکیشن کو نہیں دیکھا جا رہا ہے، میری عمر کو دیکھا جا رہا ہے، میرے اخلاق کو نہیں دیکھا جا رہا ہے، بڑھتی عمر کے ساتھ میری ڈھلتی خوبصورتی کو دیکھا جا رہا ہے۔ تو میری بہنیں، یہ حق بات ہے کہ جیسے جیسے ایج بڑھتی جاتی ہے ویسے ویسے خوبصورتی ڈھلتی جاتی ہے، اور جیسے جیسے ایج بڑھتی جاتی ہے لڑکیوں کے پاس آپشنز ختم ہوتے جاتے ہیں۔ میں تو بولوں کہ بچتے ہی نہیں ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت سارے نقصانات، فیملیز کے تانے، ریلیٹیوز کی باتیں، یہ بھی تو جلنی پڑتی ہے۔ تو نکاح کو جلدی کرے، یہ بہت ضروری ہے، یہ بہت امپورٹنٹ ہے ہم سب کے لیے، معاشرے کے لیے، ہمارے دین کے لیے، ہمارے گھروں کے لیے۔ لاسٹ میں یہی کہوں گی، ریت رواج رسموں سے پرے آؤ سنت طریقے سے نکاح کرے، نکاح کو آسان کرے اور سنت کو عام کرے۔ دوستو اصل میں اس ویڈیو کے اندر جو بچی نے کہا وہ تو آپ نے سن ہی لیا ہے۔ اس سے ہمیں کیا سیکھ ملنا چاہیے؟ ہمیں یہ سیکھ ملا کہ ہم اپنے بچوں کی وقت پر شادی کریں، وقت پر نکاح کریں، ورنہ یہی ہماری بچیاں وہ یہ ہوٹل میں جانے پر مجبور ہوں گی، غیروں کے ساتھ بھاگنے پر مجبور ہوں گی۔ یہ بہت کڑوی سچائی ہے جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں، اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کی مینٹالٹی یہ بن چکی ہے کہ نہیں ابھی تو بچہ ہے، ابھی اس کی عمر ہی کیا ہے، ابھی تو شادی کی عمر ہی کیا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ہمارے نوجوان نسلوں کو اگر آپ بگاڑ سے، فساد سے، فتنے سے بچانا چاہتے ہو، وقت پر ان کا نکاح کرو۔ نہیں کرو گے، اور ایک حدیث میں آپ کو بتاتا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، جب شادی کی طاقت تم میں سے کوئی رکھتا ہو نا، اسے نکاح کر لینا چاہیے۔ اب یہ شادی کی طاقت کیا ہے؟ مالی طور پر آپ مضبوط ہوں، جسمانی طور پر آپ کے پاس طاقت ہونی چاہیے۔ اس کے علاوہ اللہ کے نبی نے ایک دوسری رہنمائی بھی یہ فرما دی کہ اگر کوئی اخلاق والا آپ کے پاس رشتہ لے کر کے آتا ہے، جو اخلاق مند ہے، نیک ہے، اور اس کی نیکی، اس کی صالحیت آپ کو متاثر کر رہی ہے، تو آپ اپنے بچے کا نکاح اس سے کر دو۔ اگر ایسا نہیں کرو گے نا تو روئے زمین پر فساد اور بگاڑ پیدا ہو جائے گا۔ یہ میرے نبی نے آج سے 1400 سال پہلے ہی پوری دنیا کو الرٹ کر دیا تھا، خبردار کر دیا تھا، لیکن حدیثوں کو پڑھتا کون ہے؟ حدیثوں پر عمل کرتا کون ہے؟ ہمیں تو بس اپنی منمانی کرنی ہے، ہمیں تو بس اپنے من کی سننا ہے، اپنے عقلی گھوڑے ہمیں دوڑانے ہیں، ہمیں معاشرے اور سوسائٹی کو لے کر کے چلنا ہے۔ بھائی ہم نہیں کر سکتے اپنے بچوں کی شادی، جس دن ہم نے کیا اس دن لوگ ہمیں گالیاں دینے لگیں گے، اس دن کہیں گے کہ بھائی اس کا بچہ تو شاید بگڑ گیا تھا، اس دن لوگ ہمیں کہیں گے نہیں بھائی اس کی بچی شاید بھاگنے والی تھی۔ تو اسی لیے ہم اپنے بچوں کی شادی کیوں وقت پر کریں؟
میرے بھائیوں، اگر آج آپ نے ہوش کے ناخن نہیں لیے، اپنے بچوں کے بارے میں، اپنی بچیوں کے بارے میں آپ نے صحیح فیصلہ نہیں لیا، تو آپ یقین مانو کل کے دن آپ خون کے آنسو رو گے، کل کے دن اسی معاشرے میں شاید سر اٹھا کر کے چلنے کے قابل نہیں بچو گے۔ اللہ نہ کرے واقعات ہوں، لیکن جو حالات ہیں اور جو فتنے ہیں، ان فتنوں کے دور میں یہ چیز بہت زیادہ مشکل نہیں یا بہت زیادہ بعید نہیں ہے۔ اور ایک بات یہ بھی میں آپ سے کہہ دیتا ہوں کہ آپ اگر وقت پر نکاح کرو گے، آپ اپنے بچے کو گناہ سے بچا لو گے، اپنی بچی کو برائی سے آپ بچا لو گے۔ اور اگر آپ نے وقت پر شادی نہیں کی، وقت پر شادی کی ایج کیا ہے؟ ابھی اس ویڈیو میں آپ نے سنا کہ بچی ایجوکیشن کے نام پر تعلیم حاصل کرتی گئی، ڈگریاں لیتی گئی، لیکن جب شادی کا وقت آیا تو لوگوں نے یہ کہہ کر کے ریجیکٹ کر دیا کہ بچی کی عمر بہت زیادہ ہے۔ میرے بھائیوں، ایجوکیشن شادی کے بعد بھی ہو سکتی ہے۔ بچی نے ایک بہت پوائنٹ کی بات کہی کہ کسی بھی یونیورسٹی کے اندر، کسی بھی اسکول کے اندر میرڈ آپ اگر ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ وہاں آپ ایجوکیشن حاصل نہیں کر سکتے، آپ کر سکتے ہیں، ایسی کوئی پابندی کہیں پر نہیں ہے۔ اور جب پابندی نہیں ہے تو ہم یہ پابندی اپنے سر کے اوپر کیوں لاد رہے ہیں؟ ہم کیوں اپنے آپ کو اس بندھن میں باندھ رہے ہیں؟ میرے بھائیوں، ہوش کے ناخن لو۔ معاشرے اور سماج کے لوگ کیا کہیں گے؟ لوگ تانے دیں گے، لوگ گالیاں دیں گے، لوگ برا بھلا کہیں گے، یہ مت سوچو۔ اللہ کے لیے اپنے بچوں کے مستقبل کو، ان کے کیریئر کو آپ دیکھنا پڑے گا، آپ کو یہ ذمہ داری اٹھانا پڑے گا اور آپ کو ایک قدم اٹھانا پڑے گا۔ شادی کے سلسلے میں بہت سارے رسم و رواج بھی آج بہت زیادہ ہیں، انشاءاللہ اس پر پھر کبھی میں آپ سے گفتگو کروں گا، لیکن جو پیغام میں نے آپ کو دیا ہے دوستو، اس پر عمل ہم سب کو کرنا چاہیے۔ ہمیں اپنے بچوں کی اصلاح کی فکر کرنا چاہیے، وقت پر ان کا نکاح کر دینا چاہیے، اور اگر نہیں کرو گے تو شاعر نے کہا تھا نا، اب بھی موقع ہے کرو کوئی اندھیروں کا علاج، ورنہ یہ قوم اجالوں کو ترس جائے گی۔ کہتے ہیں کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جنہیں ہمیں وقت میں سمجھ آ جانا چاہیے، کچھ چیزوں کے بارے میں ہم وقت رہتے ہی سمجھ لینا چاہیے، اور اگر وقت رہتے ہی ہم نہیں سمجھیں گے اور پرابلمز جب آئیں گے نا تو شاید وقت نکل چکا ہوگا، آپ کے پاس اس وقت کچھ کرنے کے لیے بچے گا ہی نہیں۔ اس لیے دوستو، ابھی جب سب کچھ آپ کے پاس ہے، آپ کچھ کر لو تاکہ آگے آپ کو پچھتانا نہ پڑے۔